خطے میں نصیب میں کون سی ویکسین آئے گی؟ کیونکہ ایک جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ جو فائزر، موڈرنا اور یہ والی جو ویکسینز ہیں، شاید جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یا جو امیر ممالک ہیں وہ ان کی ہارڈنگ نہ کر لیں. تو یہاں پہ کیا سچویشن ہے اس وقت؟ دیکھیے یہاں جو ہے ایک تو مکس آئے گی، ویکسین کی مکس لیں گے، کیونکہ ہر میں یہی ہوگا، کیونکہ پروڈکشن جو ہے سپلائیز کم ہوں گی اور ڈیمانڈ زیادہ ہے. اور بالکل آپ نے صحیح کہا، جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے تو پہلے سے بکنگ کر لی اور خاصی زیادہ مقدار میں بکنگ کر لی ہے، اور انہوں نے اپنی ریکوائرمنٹ سے زیادہ بک کر لی ہے ماڈرنا اور جو ہے فائزر والی ویکسین. لیکن ہم جو ہے obviously فیڈرل گورنمنٹ ہی پروکیور کرے گا، اور اس کے لیے شاید انہوں نے کچھ رقوم جو ہے مخصوص بھی کی ہے. ہاں، دوسری چیز جو کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ ہی کر رہی ہے کیونکہ ان کا ہی مینڈیٹ ہے کہ وہ جو ہے ایک جو ہے کنسورشیم ہے کوویکس کے نام سے، جس بل گیٹس اور دوسرے نان گورنمنٹل آرگنائزیشن NGOs ہیں، ان سے جو ہے وہ کہہ رہے، ان سے گفتگو جاری ہے کہ وہ کس حد تک ہمیں ویکسین مہیا کریں گے. گاوی نے کہا ہے کہ وہ 20% ویکسین مہیا کرے گا ہمارے لیے، لیکن اس میں وہ کنسیشنل ریٹس پہ لے گا، تو obviously پیمنٹ ہمیں کرنی پڑے گی اس ویکسین کی. لیکن صرف 20% لوگوں کے لیے یہ جو ملے گا، انہیں گاوی کے تھرو ہمیں ملے گا، وہ 20% ہمارے جو لوگ ہیں ان کے لیے ویکسین مہیا کر سکیں گے. یہ جو ہے بڑی المیہ کی بات ہے کہ ہم جو ڈیولپنگ ملک ہیں، ممالک ہیں، ان کے لیے جو مقدار میں ویکسین کی ضرورت ہے اور جو ڈوزز چاہیے ویکسین کے، وہ شاید بہت دیر سے مہیا ہوں. ہمیں 2024 تک شاید اتنی ویکسین موجود ہو ہمارے پاس کہ ہم 70% لوگوں کو کور کر سکیں، جس سے ہرڈ امیونٹی آ جائے گی لوگوں میں. لیکن یہ بھی تشویشناک بات ہے کہ اس کا کچھ علم بھی نہیں ہے کہ اس کا اثر کس حد تک، کتنے مہینوں تک، کتنے سالوں تک ہو سکتا ہے اس ویکسین کا. تو اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں مغربی ممالک میں جو لوگ ہیں ان کو بھی ہر سال دوبارہ لگنی پڑے یہ ویکسین. تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور کووڈ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آیا ہے. یہ اتنا جلدی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. اور یہاں تو ہم سوچ رہے تھے کہ 2021 کے اینڈ تک چلے ہم فارغ ہو جائیں گے، لیکن لگ رہا ہے کہ ایسا شاید نہ ہو. پھر نہیں، مجھے تشویش ہے کہ یہ بالکل ممکن نہیں ہوگا کہ ہم 2021 کی اینڈ تک ہم یہ جو ہے اس مہیا کر پائیں گے اس ویکسین کو. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اس کی جو کولڈ چین ہے، اسپیشلی فائزر کی اور موڈرنا کی، ایسٹرازینیکا والی، وہ بہت فریزنگ پوائنٹس پہ ہے، اور یہ ہمارے پاس کولڈ چین کی جو سہولت وہ بھی مہیا نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہمیں کچھ اور طریقے کرنے پڑیں گے. موسٹ پرابلی ہمارے ہاں چائنیز ویکسین ہی زیادہ چلے گی، کیونکہ اس کی جو ٹیمپریچر ریکوائرمنٹس ہے وہ نارمل جو ہے ہماری جو ویکسینز ہم رکھ رہے ہیں، ابھی جو ویکسینز ہمارے پاس ہیں امیونائزیشن کے لیے بچوں کے، اسی ٹیمپریچرز پہ وہ رکھی جا سکتی ہے. یہ پتا ہے کہ چائنیز ویکسین جو ہے کب تک اویلیبل ہو جائے گی، یا ابھی تک ٹرائلز چل رہے ہیں؟ دیکھیں ان کے ٹرائلز ابھی تک چل رہے ہیں، 3rd اسٹیج کے ٹرائلز ابھی تک مکمل نہیں ہوئے ہیں. جو ایٹ لیسٹ جو پاکستان میں ٹرائلز چل رہے تھے وہ مکمل نہیں ہوئے ہیں. لیکن چائنا نے اپنی شاید آرم فورسز کو، جو سننے میں آتا ہے، انہوں نے اپنی آرم فورسز کو یہ ویکسین آرم فورسز کے لیے استعمال کی ہے ویکسین. بہرحال ان کی بھی ریکوائرمنٹ یہ ہے، ان کے تو بلینز آف جو پاپولیشن ہے بلینز میں ہے، ان کو اپنی ویکسین، وہ اپنے ممالک کی ضروریات پوری کریں گے، پھر ہم جو ہے وہ ایکسپورٹ کریں گے ویکسین. کراچی جو ہے ظاہر ہے سب سے بڑا شہر بھی ہے، اور جو کورونا کی ہم نے اوور آل صورتحال دیکھی ہے، کراچی میں انفیکشن ریٹ ابھی بھی بہت زیادہ ہے. تو کس حد تک ابھی بھی جو اوریجنل کورونا ہے وہ کتنا بڑا خطرہ ہے؟ دیکھیں پاکستان میں جو ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں، سندھ میں اسپیشلی
کراچی اور حیدرآباد ہمارے دو بہت ہی انفیکٹڈ سٹیز ہیں سندھ لحاظ سے، لیکن یہ جو ہے کچھ اپس اینڈ ڈاؤنس ہم نے دیکھے ہیں. پہلے بہت بڑھ جاتا ہے، ہم 3,000 تک کے لیول پہ پہنچ گئے تھے پازیٹیو ٹیسٹ میں. ابھی 24 آورز میں جو ہے ابھی کچھ 700 تک ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں. تو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہا ہے اس دوران، لیکن یہ جو ویو ہے ابھی